السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا الى اليمن فقال فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالی الى آخر الحدیث، متفق علیہ۔ معزز علماء اکرام اور دعوت سے جڑے نوجوانوں، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے میں اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں مدارس کا جال پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مادر علم جامعہ دارالسلام کو اسی مہینے میں 100 سال پورے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے جن بانیان نے اخلاص کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ جتنے اساتذہ نے خون جگر کے ساتھ اس کو سینچا اور وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جتنے شاگرد ہیں اور جتنے فارغین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو متوفی اساتذہ کے حق میں خزانہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ منتظمین جامعہ دارالسلام کی اساتذہ کی طلباء کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدارس اور مساجد کی حفاظت کرنے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، دعوت سے جڑے ساتھی یہاں ہیں، تو اس وقت میں دعوت سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے جو مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ اسلام کی اس دعوت کو برادران وطن تک پہنچایا جائے۔ جامعہ میں جب بھی جلسہ ہوتا ہے تو جلسے کے شروع میں ان 3 مقاصد کو بیان کیا جاتا ہے کہ برادران وطن تک اسلام کا پیغام کیسے پہنچے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں اس وقت جو ملکی حالات ہیں، اس ملکی حالات کے سیاق میں اگر آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ نفرت کا جو ماحول مسلمانوں اور برادران وطن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس منافرت کے ماحول کو محبت میں بدلنے اور ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں دعوت سے بہتر اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اور خصوصاً دعوت سے جڑے ساتھیوں سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت کا جو ہے سوال کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور میں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں توحید پر ثابت قدم رہنے کی ماشاءاللہ مسلمانوں کو تاکید فرمائی۔ آپ سورہ ہود کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں حضرت نوح کا، صالح کا، ہود کا، شعیب کا اور لوط کا، موسیٰ کا، ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے فاستقم کما امرت، اے اللہ کے نبی آپ دعوتی فیلڈ پر ویسے جڑ جائیں جیسے تمام نبی جڑتے ہیں۔ اور ملک ہندوستان میں ہم کام کرتے تو ہمارے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس میں شریک ہوئے اور جو آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ کام کر کے امت کے فرض کفایہ کے حق کو آپ نے ادا کر دیا ہے۔ کیسا ہے؟ اس سورت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس نبیوں کے قصوں کو آپ پر پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو دعوتی میدان میں آپ کام کر رہے ہیں، کم ہیں، اب کم ہیں، ہو سکتا ہے جڑے بھی کم۔ مکی دور میں کتنے تھے صحابہ کرام؟ انگلیوں پر گنے جاتے تھے، مگر ماشاءاللہ دعوتی میدان میں کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 ہجری میں حج کے لیے نکلا، بولتے ہیں جہاں تک دیکھتا ہوں مجھے ماشاءاللہ صحابہ کا سمندر نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں دائیں طرف حضرت صحابہ کرام کا سمندر، سامنے دیکھو حضرت صحابہ کا سمندر۔ یہ مکے کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چست تھے اور صحابہ کو بھی آپ نے چست فرمایا۔ اور ایک بات بھی یاد رکھیے، ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنا ہو تو ہمیں عقیدہ توحید کے ذریعے ہی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم کو دیکھو، اقلیت میں رہ کر ماشاءاللہ کفری یا مشرکانہ ماحول میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی حفاظت کیسے فرمائی، اللہ کے خلیل بنے وہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لو، ابراہیم بھی مائنارٹیز میں تھے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تھے؟ مائنارٹیز میں تھے. کتنے تھے؟ انگلیوں پر گنے جاتے تھے. وہ دار ارقم کا واقعہ یاد کرو، کعبۃ اللہ میں جب مسلمانوں کو تکلیف آتی ہے وہ سب یاد کرو. اسی لیے میں حج عمرے کو جانے والوں کو یہ بول کر بھیجتا ہوں، جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں نا، کبھی نبی کو یاد کرو کہ یہاں کبھی اللہ کے نبی بھی طواف کیے ہیں. کبھی جب میں طواف کرتے ہوئے ابراہیم کو بھی دیکھو، ابراہیم بھی یہاں تھے. حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، یہ دین ہم تک پہنچائے. تو ہمیں اس ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے حالات کو بدلنے اور اپنے آپ کی بقا کے لیے جو کام کرنا ہے وہ دعوتی کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کا پورا صحرا جامعہ دارالسلام کو ہے. اللہ جزائے خیر دے. کاکا سید احمد عمری رحمہ اللہ کو بڑا دعوتی ذہن، ہمیشہ بولتے تھے یہ توحید یہ اسلام ہماری جو ہے جاگیر نہیں ہے، یہ نعمت ہے. اللہ کی اس نعمت پر شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں شاید 97 میں کلیت الدعوہ کھلا، اس کے پہلے فارغین میں عبدالعظیم عمری مدنی جو ہے حفظہ اللہ، وہ ہمیشہ بولتے ہیں میں جو ہے پہلے فارغین میں سے ہوں. بڑی تڑپ تھی دعات کو تیار کرنے کی. اللہ جو ہے جزائے خیر دے ریاض موسیٰ ملباری کو بھی. جب کاکا سعید صاحب کی تڑپ اور ریاض موسیٰ ملباری جیسے لوگ آپس میں ملے نا، ماشاءاللہ یہ دعوت کا جو مطلب سمجھتا ہوں یہ جو ولولہ جذبہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے، ان دونوں کی مرہون منت ہے. شاید ریاض موسیٰ ملباری رحمہ اللہ نے اسی دعوتی نقطۂ نظر سے ایک سے زیادہ نکاح بھی انہوں نے کی. الحمدللہ آج وہ ہم سمجھتے ہیں جس مقصد کے لیے انہوں نے نکاح کیے، جتنے وہ داماد بیٹیاں ہیں سب ماشاءاللہ دعوتی ذہن سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے یہ جتنے دعات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو کاکا سعید صاحب رحمہ اللہ اور ریاض موسیٰ ملباری کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. اس وقت مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں. ہندوستان میں جب ہم رہتے ہیں تو دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی، کون سی آیت؟ سورہ یوسف کی. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اس آپ دیکھتے ہیں آیتوں کو سیاق سے جوڑ کر دیکھیں تو ماشاءاللہ آیت بڑی اچھی انداز سے سمجھا سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو عقید توحید کی طرف دعوت دیتے اور ان کو ماشاءاللہ کفر و شرک سے بچانے کی بڑی فکر کرتے تھے. اس لیے انہوں نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. انہوں نے سوچ لیا شاید اگر میں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر نہ کروں تو ہو سکتا ہے میرے بچے دادا کے نقش قدم پر چل کر کہیں بت پرست نہ بن جائیں. تو یہ اولوالعزم پیغمبر جب اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرتا ہے اللہ تڑپ دے کر فیصلہ کرتا ہے. مجھے اس وقت صالح حسینی حفظہ اللہ کی عبادت یاد آتے ہیں. ہمیشہ اپنے بان سے یاد کر رکھیے اللہ تعالیٰ عقید توحید کے ذریعے نسلوں کی حفاظت کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل ہمیں کما صلی تعالیٰ ابراہیم ولد ابراہیم کا یاد کرتے ہیں نا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ دعوتی تڑپ کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے آل کو دنیا میں باقی رکھا. اسی لیے سورہ زخرف میں کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تڑپ دیکھو کیسی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کی اور اپنے بچوں کے عقیدے کی بڑی فکر کی. کیا ہوئے؟ حضرت اسماعیل توحید پرست بنے، حضرت اسحاق توحید پرست بنے. اللہ تعالیٰ کا دیکھیے کیسا فیصلہ ہوتا ہے. اسحاق سے کون پیدا ہوئے؟ یعقوب. یعقوب سے کون پیدا ہوئے؟ یوسف. پہرا پہرا پڑھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم اور ساتھ میں حضرت یعقوب جب ان کے پاس موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلا کر جائیداد کے بارے میں نہیں پوچھے. سب سے بڑے سرمایے کے بارے میں سوال تھا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا جواب دیے انہوں؟ نعبد آباء ابراہیم. بولے ہم جس ذات کے سامنے آپ جھکتے ہیں اسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں. یہ دنیا کی پہلی وصیت نہیں تھی، اس سے پہلے نوح نے بھی وہی وصیت کی تھی. نوح علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا تو روایتوں میں آتا، ترغیب ترہیب میں حدیث ہے یہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلا کر کہا اے میرے بیٹو، وہ تو ڈوب کر مر گیا انہیں، اس کا نام کنان آتا ہے روایتوں میں، وہ تو ڈوب کے مرا. مگر دیکھتے ہیں حضرت نوح کی تڑپ کیا تھی. 950 سال تک ماشاءاللہ صابر شاکر رہ کر اس جو ہے توحید کی طرف بلاتے رہے، پورے دعوتی اسالیب کو بھی اپنائے. بولے میں تم کو وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ ہمیشہ پڑھتے رہو. اور اس کے بعد کہا میں تم کو 2 چیزوں سے روکتا ہوں. کیا کیا وہ؟ شرک سے، تکبر سے. یہاں علماء غور کریں نوح علیہ السلام نے شرک کے ساتھ تکبر کا ذکر کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ بولتے ہیں علماء توحید کے ساتھ تواضع، عاجزی، انکساری آتی ہے. اسی لیے ہم نماز میں جھکتے ہیں.
لیکن شرک کے ساتھ کیا آتا؟ کوئی تکبر آتا ہے. لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا کفار ایسے ہیں جب ان کے سامنے عقید توحید کی دعوت دے کو تکبر کیے. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. بہرحال اتنی لمبی مجھے وہ تمہید بننے کی وجہ کیا ہے؟ ابراہیم کی تڑپ ماشاءاللہ حضرت اسحاق کے بیٹا یوسف میں آئی. جب وہ مصر کی جیل میں باندھا گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدیوں کو عقید توحید کا پیغام سنایا. وہ کس کا اثر؟ حضرت ابراہیم کے دعاؤں کا اثر تھا. کیا بولے انہوں؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالآخرہ. میں اللہ یوم آخرت پر ایمان ان کو چاہتا نہیں. میں واتبعت ملت آبائی ابراہیم اسحاق. میں اپنے دادا ابراہیم اور اسحاق کے نقش قدم پر چلتا ہوں. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ عقید توحید کی وجہ سے نسلوں کی جو حفاظت ہوتی ہے. دیکھیے سورہ یوسف میں جیل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت کا جو کام کیا نا اس کا تذکرہ کر لے کے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آخری میں فرماتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی. اے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی دعوت کو دیکھو تڑپ کیسی تھی. انہوں نے جیل میں ماشاءاللہ عقید توحید کی ترویج و اشاعت میں ماشاءاللہ اپنا پورا وقت لگایا. کہا میرا راستہ ہے. دعوت کس کا راستہ ہے؟ میرا راستہ ہے. ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے ساتھ قیامت تک جو بھی لوگ دعوت کا کام کریں گے ان کو بھی بصیرت کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں ہندوستان میں اس وقت دعوت کا کام کرنے والے کئی لوگ ہیں مگر علم کے بغیر ہیں. یاد رکھیے علم کے بغیر جو دعوت ہوتی ہے وہ بناتی کم ہے بگاڑتی زیادہ ہے. بصیرت کا معنی کیا ہے؟ کتاب التوحید میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کئی باتیں لکھی ہیں. بصیرت کا مطلب علم. سب سے پہلے داعی کو جس چیز پر توجہ دینا ہے وہ عقید توحید ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ محمد میں کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کو حکم دیتا ہے جن کا عقیدہ ماشاءاللہ سارے نبیوں میں سب سے پختہ تھا. آپ نے کمال درجے کا عقیدہ پایا تھا. اس کے بعد بھی اللہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ جو ہے عقید توحید کا علم سیکھیے. اور آپ جانتے ہیں دنیا میں تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، ان سارے علوم میں سب سے افضل علم عقیدے کا علم ہے. یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں. اگر آپ تو بولیں گے قرآن حدیث، نہیں، عقیدے کا علم سب سے افضل علم ہے. جامعہ اسلامیہ میں ہم پڑھتے تھے دوسرے سال میں، یہ استاد پڑھاتے تھے ہمیں عبداللہ شمسان. انہوں ہمیشہ بولتے تھے فَإِنَّ عِلْمَ الْعَقِيدَةِ مِنْ أَفْضَلِ الْعُلُومِ وَأَجَلِّهَا وَأَنْبَلِهَا. عقیدے کا علم دنیا میں سب سے افضل علم ہے اور یہ ایسا علم ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کو ضروری ہے. خبر میں جو سوالات کی جاتے ہیں نا من ربک ما دینک ومن نبیک، یہ سوال کے جوابات نبی نے آؤٹ کر دیے. اس سوال کے جوابات ہمیں مکمل طور پر یاد کرنا چاہیے. مجھے اس وقت ابن القیم رحمہ اللہ کی بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ اصل میں ہے نا توحید انبیاء کی دعوت کی چابی ہے. پورے نبیوں کو دیکھو، ہر نبی آئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ذرا اس آیت کو میں سورہ نحل کے مضامین سے جوڑ کر بتاؤں. میں آپ کو عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے ماشاءاللہ اس کی بڑی اچھی تفسیر فرمائی سورہ نحل کی. جانتے ہیں سورہ نحل بولے تو شہد کی مکھی، لیکن بولتے ہیں سورہ نحل کے اگر آپ پیغام کو دیکھیں یہ نعمتوں والی صورت ہے. اور نعمتوں والی صورت میں اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا وہ عقید توحید ہے. اور عقید توحید کا تذکرہ کر کے اللہ آگے فرماتا ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے. اللہ فرماتا ہے لوگو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا گھر یہ سب تمہاری نعمت نہیں. سب سے بڑا مومن کا سرمایہ کیا؟ عقید توحید ہے. اس عقید توحید کی طرف بلاؤ. یہ دیکھو بتاتا ہوں، سب سے پہلے عقید توحید کا ذکر کیا، بڑی نعمت ہے اور ہر نبی نے اس طرف بلایا. اسی صورت کے آخر میں اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تین چیزیں بیان کی. عقید توحید مومن کا سب سے بڑا سرمایہ. تاریخ کے ہر دور میں ماشاءاللہ انبیاء علیہم السلام نے عقید توحید طرف بلایا اور آگے کہا اس عقید توحید کی طرف دعوت دینا چاہتے ہو تو دنیا میں تم کو تین قسم کے لوگ ملیں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ سمجھتے ہیں آج دعوت ہے مگر دعوت میں حکمت نہیں ہے. بعض لوگ دعوت میں حکمت کو تو بزدلی سمجھ جاتے ہیں. دعوت میں حکمت ہے. میں آپ کو ایک کتاب کا نام بولتا ہوں مفہوم الحکمت فی الدعوۃ الی اللہ عز وجل. یہ تقریباً شاید میں سمجھتا ہوں ایک 50 یا 30 صفحے کا ایک کتاب مقالہ ہے. یہ اصل میں لکھا ہے اس کو امام حرم کے خطیب ہیں صالح بن حمید. جانتے نا امام حرم کے خطیب ہیں صالح بن حمید. ایسے خطیب ہیں عالم امام حرم ہیں.
انہوں آئے تو سدیش بھی پیچھے اتنی بہترین صلاحیت انہوں نے وہ ماشاءاللہ وہ چیز لکھی ہے. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو مکے کی 13 سالہ زندگی میں 3 سال تک سری دعوت کا قیام کیا. یہ حکمت ہے. لہٰذا ہندوستان کے اس ماحول میں اس وقت میں ہمیں بڑی حکمت کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ یہ جو ہے کیا ہے دعوت کا کام کرنا چاہیے. کیا حکمت ہے اس وقت ملک ہندوستان میں دعوت کا کام حکمت کے ساتھ کیسے ہوگا؟ ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سوشل میڈیا کے سامنے ذکر نہ کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کون تو مسلمان ہوا تو فوٹو پکڑ کو واٹس ایپ میں ڈالتے لوگ، نہیں ڈالنا چاہیے. یہ حکمت کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تبدیلی مذہب پتہ نہیں کیا کیا ہے. میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں حالات بڑے نازک ہیں. لہٰذا آپ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں مکے کی 3 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت کی نا، اس سری دعوت کی روشنی میں آپ کام کیجئے. اسی طریقے سے اس وقت میں کرنے کا ہم ایک کام یہ ہے کہ یہ حکمت کی بات یہ بھی ہے کہ دعوت کا کام کرنے والوں کو اس ملک کے دستور کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دعوت کا کام کرتے ہوئے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ نہ بنے. بعض علماء کو ہم دیکھتے ہیں دعوت میں بصیرت نہیں ہوتی. کیا ہوتا؟ ابراہیم علیہ السلام بتانا توڑیں، ہمیں توڑنا نہیں کیا؟ دیکھو حکمت کیسے تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، جب سارے راستے مکمل ہو گئے، حجت پوری ہو گئی، تب جا کر بتوں کو توڑا. یہاں دعوت کا مرحلہ پورا نہیں ہوا، نہ سری ہوا نہ جہری ہوا. اس ملک ہندوستان میں یہاں تک کہ ہم معبودان باطلہ کو برا بھی نہیں بول سکتے، ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، توہین بھی نہیں کر سکتے. حضرت ابراہیم کا وہ جو عمل ہے وہ انڈیا پر فٹ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ہمیں اس ملک میں حکمت کا کام کرنے کے لیے ہمیں علم بھی حاصل کرنا چاہیے. بعض دعات کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، باطل افکار و نظریات رکھنے والے اشخاص ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. جیسا کہ ابھی اعلان ہوا، دعوت کا کام کرنے کے لیے نماز تہجد بہت ضروری ہے. بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی اس نماز کو فرض کیا گیا. اور آپ دیکھیں جہاں جہاں دعوت کا ذکر ہے وہاں سجدے کا ذکر ہے. کیا مطلب؟ اے اللہ کی نبی، یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے نا، ٹینشن مت آؤ، سجدے میں جا کر اپنے سارے دکھڑ شکایتیں اللہ سے سنا کر مکمل طور پر یہ ہو جاؤ. اس لیے کہا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. وہاں دیکھیے سورہ شعراء میں وانذر عشیرتک الاقربین میں کیا ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ تہجد کی نماز بڑی اہم ہے. اور ویسے ٹھنڈی کی راتیں چل رہی ہیں، ٹھنڈی راتوں میں تہجد پڑھنے کی فضیلت اور ہے. حضرت عبداللہ ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے الشتاء ربیع المومن. یہ ونٹر کیا ہے؟ مومن کے لیے بڑا بہترین وقت ہے. کیسا؟ اللہ تعالیٰ راتوں کو لمبا بنایا تاکہ قیام کیا جائے، دن کو مختصر کیا تاکہ اس میں روزہ رکھا جائے. جانتے نا ان راتوں میں عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ذرا آپ یہ تہجد پڑھنے سے پہلے حدیث کو سن لیجئے. روایت صحیح ہے، ترغیب و ترہیب وغیرہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے کئی جگہ حسن کئی جگہ صحیح قرار دیا ہے. راتوں کی ٹھنڈی راتوں میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، جیسے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے، ادھر 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 دیکھو میرے اس بندے کی طرف. کیوں کھڑا ہوا؟ حالانکہ اس کے پاس بہترین بیوی ہے، بہترین گدا ہے، اگر چاہتا تو سو سکتا تھا، اگر چاہتا تو شہوت میں جا سکتا تھا. لیکن دیکھو میرے اس بندے کی طرف ٹھنڈی راتوں میں اگر آپ کھڑے ہوئے، آپ کی طرف دیکھنے والی ذات اللہ کی ہے. کہ اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہے دنیا میں جس کو اللہ دیکھے؟ کہ اس سے بڑا خوش نصیب کوئی ہے کہ فرشتوں کو اللہ بلا کر دکھائے؟ تو فرشتوں کو پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کیوں کھڑا ہوا میرا یہ بندہ؟ تو فرشتے بولتے ہیں اللہ تیرے پاس جو رحمت ہے نا اس رحمت کو پانے کا امیدوار ہے، اس لیے کھڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ بندے اور فرشتے بولتے تیرے پاس جو جہنم ہے نا اس سے ڈرتے ہیں. بعض روایتوں میں آیا اللہ خود بولتا میری رحمت کا امیدوار بن کے کھڑا ہوا یہ بندہ، میرے پاس جو جہنم اور سزا ہے اس سے جو ہے ڈر کے لے کھڑا ہوا یہ بندہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے تم کو دے دیا ہے. لہٰذا یہ تہجد کی نماز بڑی انقلابی نماز ہے. اس کے بارے میں کوئی 5 منٹ گفتگو کرتے ہیں. تہجد کی نماز پڑھنے والے نہیں پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. سورہ زمر میں آیا ہے، عبداللہ جولم حفظہ اللہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے تہجد کی جب آیتیں آئیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اتنی آیت تو ہمیں علم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہوتا بولتے، مگر تہجد کا ذکر کرنے کے بعد نیچے اللہ فرماتا ہے جیسے جاہل عالم برابر نہیں ہوتے ویسے تہجد پڑھنے والا نہیں پڑھنے والا برابر نہیں ہوتا.
اور یاد رکھو یہ تہجد کی نماز انبیاء کی جو ہے میراث ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھا کرتے تھے، اور ایسا مبارک وقت ہوتا ہے، سمجھتے ہیں دن میں کوئی نماز پڑھے تو ریاکاری ہو سکتی ہے اس میں، مگر تہجد کے لیے ماشاءاللہ بڑی بہترین نماز ہے، بڑی انقلابی نماز ہے۔ اور بولتے علماء جو آدمی دن بھر گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں اسے اپنے سامنے کھڑے رہنے کی توفیق نہیں دیتا، یہ بات حقیقت ہے۔ کیا کیا باتیں ہیں دیکھو، اس کو پڑھتے ہیں نا کیسے، اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ ایسے ہیں ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے رات میں ان کے پہلو ان کے بستر سے الگ ہو جاتے ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے ٹھنڈی راتوں میں ہمیں کافی پیتے ہیں، بھر کے اور لوگ سو جاتے ہیں، نہیں، یہ لمبی راتیں اصل میں عابدوں کے لیے بڑی بہترین جو ہے راتیں ہیں۔ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اس وقت نہیں، ہمیشہ تہجد کی عادت بنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے، اور جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے وہی لوگ تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان المتقین کہہ کر آگے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا اصل میں تہجد میں جب اٹھتے ہیں نا تو عجیب کیفیت ہوتی ہے دلوں کی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان کی عمر 13 سال کی ہے، ان کے اندر جذبہ دیکھو، نبی کی رات گزرتے کیسے میں دیکھتا ہوں، صبح اٹھتے ہی نبی کیا کرتے میں دیکھتا ہوں، وہ لہٰذا وہ کہتے ہیں میں میمونہ کے گھر گیا جو ان کے خالہ تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھیں، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اٹھتے ہی آپ نے مسواک فرمایا، اس کے بعد یہ سنت چھوٹ رہی ہم سے کہا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ بخاری میں ہے، یہ بخاری میں ہے، 10 تلاوت فرمائی۔ اس میں کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، اللہ بولتا ہے جو لوگ اٹھ کر زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں، عقل مند ہیں، دنیا ان کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے پانی کی ضرورت پڑی۔ وقت کون سا ہے، تہجد کا وقت، پورا اندھیرا، اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر اترے ہوئے ہے کما یلیق بجلالہ۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا کیا، پانی آگے بڑھایا، کس کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کون سا ہے، اللہ تعالیٰ کے اترنے کا ہے، رات کا آخری پہر ہے۔ اللہ کی نبی نے دیکھا یہ بچہ میری رات کیسے گزرتی دیکھنے آتا نا، اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا، اور اس وقت دعا دی اے اللہ تو اسے مفسر قرآن بنا، ترجمان القرآن بنا۔ نبی سے بڑھ کر کون تو بھی مجزب الدعوت ہو سکتا، اور کس کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ابن عباس کے حق میں۔ آگے چل کر کیسے بنے دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر پوچھتے اذا جاء نصر اللہ کا معنی کیا بتاؤ، کیا حضرت عمر کی عمر کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کیا، میں سمجھتا ہوں اللہ کی نبی کے انتقال کی وقت عمر 13 سال ہے، حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کے 2.5 سال خلافت لے تو 15.5 20 سال کے اندر ہی انہوں ماشاءاللہ ترجمان القرآن بن گئے، حبر الامہ بن گئے۔ بہرحال یہ تہجد کی نماز بڑی انقلابی نماز ہے، آپ جانتے ہیں یہ تہجد کی نماز پڑھنے سے ماشاءاللہ بڑی اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یہ نماز کیا کرتی ہے، انسان کو نیک بناتی ہے۔ ہم نیک بننے کی کوشش کرتے مگر تہجد کے بغیر نیک نہیں بن سکتے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، اور ایک بات دیکھو کیا کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا علیکم بقیام اللیل میں اللہ تعالیٰ انسان کو جسمانی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ کبھی کینسر نہیں آتا ان کو، جو لوگ تہجد پڑھتے نا ایڈس نہیں آتا، لہٰذا نوجوانوں اس کی پابندی کرو تہجد کی۔ اور تہجد کی پابندی ایسی ہے معلوم، بولتے علماء گناہوں سے بچنے کے لیے بھی تہجد کی نماز میں بڑی قوت ہے۔ کیسا قوت ہے، کیسے بولے دیکھو، علماء نے کہا جو اعضاء رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں ان اعضاء کو اللہ دن کے اجالے میں گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے، اور جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں نا ان کے چہروں پر رونق اور ہی ہوتی ہے، وہ پاؤڈر سے نہیں آتی، وہ کسی کریم سے نہیں آتی۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا یہ تہجد ہم پڑھتے نا کئی کو لوگوں کے چہروں پر رونق آتی سو، اور میں سمجھتا ہوں جن علماء نے اس دنیا میں تہجد پڑھ کے تجربہ کیا وہی عالم و جواب دے سکتا ہے۔ تو کیا بولے حسن بصری رحمہ اللہ، بات اصل میں یہ ہے تہجد کی نماز جب انسان پڑھتا ہے نا وہ رات کے اندھیرے میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نور ان کے چہروں پہ ڈالتا ہے،
اور ایسے جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا تہجد کی پابندی کرنے والے، جب انہوں مر جاتے نہلا کر جب ان کو مطلب اس میں رکھتے نا جنازے میں، عجیب طرح کی رونق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ دیتا ہے۔ بہرحال باتیں بہت ہو سکتی ہیں، مبارک کام آپ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جیسے ہر مسجد میں مکتب ہونا، ویسے ہر مسجد میں دعوتی کام بھی ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی ٹیم تیار کی وہ کہاں کی تیار کردہ تھی؟ مسجد نبوی کی تھی۔ آج ہمارے پاس صبح شام کا درس ہوا، خطبہ ہوا، مسجد بن کر جاتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ عبدالعظیم صاحب تو بولتے ہیں جس مسجد میں مکتب نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے۔ میں اس پر مزید کہتا ہوں جس مسجد میں دعوتی کام نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر مسجد سے دعوت کا کام ہونا چاہیے، بصیرت سے کام کریں، علم کے ساتھ کام کریں، اور باطل افکار و نظریات رکھنے والے کتابوں سے، اشخاص سے، لٹریچر سے مکمل طور پر دور رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہی دعا کا اہتمام کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دعا اللہ کے نبی بار بار پڑھتے۔ حضرت انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ دعا کیوں بار بار پڑھتے ہیں آپ؟ صحابہ کرام کو دیکھو کیسا حرص تھے خیر کی۔ تو اس وقت اللہ کی نبی نے فرمایا ان القلب بین اصبعین من اصابع یحلب کیف یشاء، انسان کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان جیسے چاہے وہ پھرتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی شریعت پر ایمان لائے، آپ پر جو شریعت قرآن اترا اس پر ایمان لائے۔ دیکھو جملہ دیکھو، کیا آپ کو ہمارے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ جنتی صحابہ۔ حالانکہ تاریخ انسانی کا سب سے بہترین دور نبی کا، تاریخ انسانی کا دوسرا بڑا دور صحابہ کا، تو صحابہ بولتے آپ کو ہمارے دلوں کے بدل جانے کا اندیشہ ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں۔ تو علماء بتاتے ہیں جب نبی کو اپنے زمانے میں صحابہ کے دلوں کے بدل جانے کا ڈر ہے تو ہمیں کس قدر اپنی جو ہے دلوں کی اصلاح کی طرف کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس بارے میں یاد رکھیں آپ عبدالرزاق البدر کو زیادہ سنو، انہوں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، سمجھیں نا، ہارٹ پیشنٹ وہ مطلب وہ نہیں ہے، دلوں کی اصلاح کے لیے اور تزکیہ نفس کے لیے 3 علماء کتابیں پڑھو آپ، انشاءاللہ گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ وہ کون کون ہیں؟ ابن تیمیہ، ابن القیم اور ابن رجب۔ اگر تزکیہ نفس کا سلفی منہج جاننا چاہتے ہیں تو ان کتابوں کو پڑھو، اور دعوتی ٹیم جو بھی آپ کے پاس ہے، جو بھی اساتذہ آئیں گے، عمل کی نیت سے پڑھو، اور دعوت کا یہ کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی سب کرتے مگر ہر ایک کے حق میں دعا بھی کرتے۔ آپ نے عمر کے حق میں دعا فرمائی۔ اور طفیل بن عمر دوسی کو دیکھو، جب قبیلہ دوس زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا، اس وقت آ کر وہ طفیل نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کر دیجیے آپ، کس پر؟ قبیلہ دوس پر۔ اللہ کے نبی ویسا نہیں تھے، آپ تڑپتا دل رکھتے تھے، آپ رحمت اللہ عالمین تھے۔ اس وقت آپ نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، لے کر آ۔ دعا کب کی ہے نہیں معلوم، شاید جو ہے 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ ماشاءاللہ طفیل بن عمر دوسی کی کوششوں سے ابو ہریرہ مسلمان ہوتے ہیں، اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح میں رہتے، مدینہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر، حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو کر مسجد نبوی میں آتے ہیں۔ انہوں بولتے پہلی رکعت میں اللہ کے نبی کیا پڑھے مجھے وہ بھی معلوم ہے، کیا ذہن ہے دیکھو۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ بولتے اللہ کے نبی وہاں گئے ہوئے ہیں۔ سارے صحابہ کی یہ دیکھو ایک نئے مسلمان کا کیسے استقبال کر رہے ہیں۔ تمہیں خیبر تک جانا چاہتے ہیں کیا؟ میں سواری دو، میں سواری دیتا ہوں۔ اس کے بعد گئے، ملاقات ہوئی، یہ وہی ابو ہریرہ ہیں۔ دیکھو اللہم اہد دوسا وأت بہم، نبی نے دعا فرمائی نا، نتیجہ کیا ہوا دیکھو، اسی قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے ابو ہریرہ جنہوں نے 5,500 حدیثیں یاد کر کے ماشاءاللہ امت پر احسان فرمایا۔ بولتے پہلے کی نسلوں میں آج کی نسلوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ دعوتی جذبے کا، اور دعوتی کام ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں دعوت کا کام جب حالات بگڑتے ہیں فرض عین ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس جتنا ہے وہ دعوت کا کام، جیسے آپ نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، دعوت کا کام کرنے سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرو۔ انبیاء نے کیسے کیا؟ دعوت کا کام سیکھنا چاہتے ہیں تو حدیثوں کو پڑھو، دعوت کا کام سیکھنا چاہتے ہیں تو انبیاء کی سیرت پڑھو، اور اس بارے میں سب سے اچھی کتاب قصص الانبیاء۔ کہتے ہیں یوٹیوب میں جا کے وہ قصے دیکھ جاتے ہیں جس میں فوٹو آتے ہیں، ہمارے بچوں کو وہ سکھاتے ہیں ہمیں۔ اور اس کے بعد دعوتی کام کرنے کے لیے کیا کرنا؟ صحابہ کا جذب دعوت ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میں نے ابن عباس کی وہ روایت پڑھی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا۔ اپنے ذہن بنا رہے، دیکھو کہاں جا رہے ہیں؟ یمن جا رہے ہیں، یمن میں کرسچن ہیں، موٹے زبان میں اگر بولے تو جا کر عقید توحید کی طرف دعوت دو۔ عقید توحید کے بعد پرفیکٹ ہو گئے تو ان کو کیا سکھاؤ؟ نماز سکھاؤ۔ اس کے بعد کیا دو؟ زکوٰۃ۔ دیکھو کیسی ہے حکمت،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نہ روزے کا تذکرہ فرمایا نہ حج کا تذکرہ فرمایا. اسی لیے علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں اگر تم اسلام کے مزاج کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس حدیث کو پڑھ لو. دعوت سب سے پہلے، اسی لیے اس حدیث کو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب و توحید میں جہاں ذکر کیا تو وہاں مسائل میں کہا البداءۃ بالاہم فالاہم، جو چیز اہم ہے اس کو پہلے، دعوت توحید پہلے. اسی لیے آپ نے نماز اور زکوٰۃ سے پہلے اس کا تذکرہ فرمایا. لہٰذا ہمیں جو ہے صحابہ کا جذب سیرت بھی ہونا چاہیے. اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کبھی فیلڈ ورک میں چلے گئے تو علم ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا نہیں ہونا چاہیے. دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے علم کے ہتھیار سے مسلح ہونا بھی ضروری ہے. اور ایک بات آخری ہے، دعوت کا کام کر رہے ہیں، اسلام کی خوبیوں پر آپ کی نظر ہونا اور اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دینے کی ہمارے دعات کے اندر مکمل طور پر طاقت ہونا چاہیے. دعوت کا کام کرنے گئے کون تو اعتراض کرا تو منہ بنا کو نہیں آنا. اسی لیے دعوت کا کام کرو. اور اس بارے میں ماشاءاللہ ذاکر نائک کی چھوٹی کتاب ہے اسلام پر 40 اعتراض کے جوابات. اگرچہ کچھ ملاحظات شخصیت میں ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیے ہیں. ان سے پوچھا گیا، دیکھو کیسا حکمت جواب دیتے ہیں، کیسا بولتے ہیں کہ تمہیں سب پورے ہمارے مندراں کو آتے لیکن ہم نہ کہیں کو کعبۃ اللہ کو جانے نہیں دیتے. حالانکہ اللہ نے 9 ہجری میں کہا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عام ھذا. اس داعی نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا ایک ملک ہے تو وہاں پاسپورٹ ہوتا ہے، یہ مکے کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے. ایسا آپ لوگ ان کتابوں کا سب مطالعہ کر کے اچھے انداز سے کرو. اور میں سمجھتا ہوں یہ دعوت کا کام کرنے سے ماشاءاللہ امت متحد ہوتی ہے. اب جامعہ دارالسلام نے دعوت کام شروع کیا نا، الحمدللہ سارے تحریکوں میں، تنظیموں میں، ہر مسلک کے مدرسے میں گئے تو ویلکم ویلکم. اس میں اہل حدیث فلاں فلاں نہیں دیکھنا، صحیح منہج پر چلو. اور اس انداز سے ہم جلدی بھی نہیں کریں اس کام میں، اور ذرہ علم حاصل کرنے کے اڑنا بھی نہیں ہے. اور علماء کی نگرانی میں ہمیں مکمل طور پر کام کرنا چاہیے. اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ آپ نے میرے اس تقریر کو سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرض منصبی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بھی جو ہے دعوت کے کام سے جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دعوتی جذبہ مرتے دم تک ہمارے درمیان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کی اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے، اس پر جمتے ہوئے اس امانت کو برادران وطن تک پہنچانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماضی میں دعوت سے متعلق جو بھی کوتاہی ہوئی اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برادران کے بسنت تعلقات جوڑ کر دعوت کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی دعوت میں بصیرت حکمت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کے، صحابہ کے اور اسلاف کے منہج پر چلتے ہوئے اپنے کام کو توفیق عطا فرمائے. آپ تمام کا شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.